تو آج جو اللہ کا نام ہم کر رہے وہ ہے الرزاق. الرزاق جو ہے اسی سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس کا معنی ہے رزق دینے والا یا بہت زیادہ رزق دینے والا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ الرزاق ہوتا ہے. الرزاق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ رزق دینے والا یا رزق دینے والا. اللہ جو ہے وہ صرف انسانوں کو ہی رزق نہیں دیتا. اللہ شیطان کو، حیوان کو، چرند پرند ہے نا، جتنی بھی لوگ ہیں، جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنی بھی جانور ہو، وہ حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی بھی چیزیں جو ہے دنیا میں پائی جاتی ہے، ہر کو اللہ کیا دیتے؟ ہر کو اللہ جو ہے وہ رزق دیتے ہیں. ایک سیکنڈ. تو اللہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ سب کو ہی کیا کرتے ہیں؟ رزق عطا کرتے ہیں. اور اللہ جو ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے رزق کا جو ہے وہ انتظام کر لیتے ہیں. ہماری تقدیر میں جو ہے ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے. ہماری جو خواہشات ہے، ہمارے جو نیڈز ہے، یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ اللہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا کرتے ہیں؟ ان سب کو لکھ دیتے ہیں. تو یعنی ہم کو جو ہے ہمارے رزق کی فکر نہیں کرنی ہے نا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں تمہارے رزق کا انتظام کر دیتا ہوں کہ تمہارا رزق تم کو کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہے نا، کس کو ملے گا، کس کے ذریعے ملے گا، ہے نا، کیا ہم کو ضروریات ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور اس کے حساب سے ہی اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے رزق کو جو ہے وہ اللہ ہم کو عطا کرتے ہیں. اللہ جو ہے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ رزق کو عطا کرتے ہیں. تو پورا قادر جو ہے ہمارے رزق کا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے نا. تو ہم کو یہ بات جاننا ہے کہ ہمارے رزق کا پورا قادر کون ہے؟ کس کے ہاتھوں میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر جگہ جو ہے اللہ رزق کو پہنچاتا ہے. صرف دنیا میں ہی نہیں، آسمان میں، زمین کے اندر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہے نا، ہر جگہ اللہ کیا کرتے؟ رزق کو پہنچاتے ہیں. ہر جگہ اللہ کا رزق جو ہے وہ پہنچتا ہے اور ہر انسان کی ضروریات کے حساب سے پہنچتا ہے، وقت پر پہنچتا ہے. جیسا جس کی جو ضرورت ہے ویسا اللہ کیا کرتے ہیں؟ رزق کو ان کے لیے پہنچاتے ہیں، ہے نا. اور جو ہے اللہ ہمارے رزق جو ہے دلوں کے رزق کی بھی اللہ کیا کرتے؟ بندوبست کرتے. اللہ صرف ہمارے فزیکل نیڈز کے رزق کو پورا نہیں کرتے. اللہ صرف ہمارے صحت کے حساب سے ہمارے رزق کو نہیں دیتے. اللہ ہمارے دلوں کا رزق، اللہ ہمارے جو ہے زندگی میں جو ہم کو چیزوں کی رزق کی ضرورت ہے اس کو دیتے ہیں. اللہ ہمارے نفسوں کا رزق جو ہے ان سب کو بھی کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ رزق جو ہوتا ہے، اگر کسی کو پوچھا جائے کہ رزق کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کھانا پینا، کپڑا ہے جو ہم کیا ملتی، جو چیزیں ہم کو ملتی ہے، جو ہم کھاتے پیتے، ہم اس کو کیا سمجھتے؟ رزق ہے. جو پھل پھول ہے اس کو ہم رزق سمجھتے، ویجیٹیبلس کو ہم رزق سمجھتے. حالانکہ سسٹرز، رزق ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو فائدہ دے. ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے وہ اس کا کیا ہے؟ وہ اس کا رزق ہے. تو صرف کھانا ہی نہیں، صرف پینا ہی نہیں، ہر چیز جو کیا ہے کہ انسان کی ضروریات ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا رزق ہو جاتا ہے. وہ اس کا لباس ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا چھت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی سواری ہی کیوں نہ ہو، یا وہ کوئی دنیا میں کسی اللہ نے انسان کو اس کا ذریعہ یا ضرورت ہی کیوں نہ بنایا ہو، یہ سب کیا ہے کہ انسان کا رزق ہے اللہ کی طرف سے. تو رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کیا کرے؟ فائدہ دے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو کیا کرتا ہے انسان کو دنیا میں فائدہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا رزق ہے. جو اللہ کیا کرتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں فائدے کی چیز، وہ کیا ہے؟ اس کا رزق ہے نا. اور ہمارے لیے سب سے افضل رزق جو اللہ نے تیار کیا ہے وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارا دل، ہمارا غور و فکر سے یہاں پر آنا، سننا، دین کی سمجھ، قابلیت، ہے نا، ایمان کی قابلیت، سیکھنے کی قابلیت، سمجھنے کی قابلیت، کوئی سرٹن لینگویج بولنے کی قابلیت، ہے نا، کوئی چیز کی قابلیت جو اللہ ہم کو دیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارا رزق ہے. مرضی کے مطابق اللہ جو ہے ہم کو کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں. اور اللہ ہر انسان کو جو ہے الگ الگ عطا کرتے ہیں نا. اللہ جو ہے ہر انسان کو سیم چیز نہیں عطا کرتے. اللہ ہر انسان کو کیا عطا کرتے؟ الگ الگ چیزیں جو ہے اللہ ایک انسان کو عطا کرتے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی نا.
ہماری ضرورت الگ ہوتی ہے، کسی اور کی ضرورت الگ ہوتی ہے. تو اللہ ہر انسان کو ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی حکمت کے ساتھ ایک بندے کو عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ کا وزڈم، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ایک بندے کو مجھے کیا عطا کرنا چاہیے، کیا نہیں عطا کرنا چاہیے، کتنا عطا کرنا چاہیے، زیادہ یا کم، ہے نا. تو یہ سب کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اسی لیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک انسان کو ان کی مرضی، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کرتے ہیں، اللہ ہم کو عطا کرتے ہیں. کیونکہ ہم سب کیا ہے، ایک دوسرے سے بہت الگ ہے، ہماری زندگیاں الگ ہے، ہماری خواہش الگ ہے، ہماری نیڈز الگ ہے نا. کسی کو گھر چاہیے تو کسی کو چھت چاہیے، تو کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے نا. ہر کی ضرورت الگ ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں، سب کی ضرورت کے حساب سے ان کو کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. جس کے لیے اللہ چاہے، اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کھول کے بیان کرے، ہے نا. اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو کیا کرے، خوشادہ جو ہے وہ کیا کرے، عطا کرے، بھر بھر کے عطا کرے. اور اللہ جس کو چاہے اس کے لیے تنگی سے عطا کرے، اللہ اس کو کم دے. یعنی اللہ جس کو چاہے بہت زیادہ دے، اللہ جس کو چاہے بہت کم دے، اللہ جس کو چاہے درمیانی دے، اور اللہ جس کو چاہے دے کر بھی لے لے. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور ہم انسان جو ہے اللہ کو اس بارے میں سوال نہیں کر سکتے. ہمارے رزق کی، ہماری زندگی کی ساری چابی، ساری کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے رزق کی، ہماری زندگی کی جو کنجی ہے وہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 58 میں اللہ کہتے ہیں، ان اللہ هو رزاق ذو القوت المتین. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا توانی والا اور زور آور ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کیا ہے، سب کو رزق دینے والا، اور اللہ ہی کیا ہے، قوت والا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں کیا ہے کہ انسان کو رزق دینا، رزق پہنچانا، ہے نا. تو اللہ ہی کے پاس کیا ہے، ہر انسان کی چابی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا، ہے نا. تو اللہ جو ہے ہر انسان کو رزق جو ہے ایک مقرر وقت پہ عطا کرتا ہے، اور ایک مقرر طریقے سے عطا کرتا ہے. یعنی مقرر وقت، مقرر کوانٹٹی، ہے نا، کہ کس کو کتنا دینا ہے، مقدار بھی جو ہے اس کی وہ کون طے کرتا ہے؟ اللہ طے کرتا ہے. مقرر وقت بھی کون طے کرتا ہے؟ اس کا صرف اور صرف اللہ طے کرتا ہے. اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ سارے جانور کیسے الگ ہیں. کچھ کیا ہوتے ہیں، کچھ پتے کھانے والے جانور ہوتے، کچھ گوشت کھانے والے جانور ہوتے، کچھ دونوں کھانے والے جانور ہوتے ہیں نا. اور اللہ نے جو ہے ہر کا رزق کیا بنایا ہے، الگ بنا. اور اللہ ہر جانور کو اس کا رزق جو ہے وہ پہنچاتا ہے. جو پتا کھانے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ان کا پتا پہنچاتا ہے. جو دوسری مچھلیوں کو کھانے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو مچھلی پہنچاتا ہے. جو جانوروں کو کھانے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو جانور پہنچاتا ہے. ہم اور آپ جو کیا کرتے ہیں، جو جیسا کھاتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، ویسا رزق جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے ہر انسان کو اس کی ضروریات کے حساب سے عطا کرتا ہے. ویسے ہی سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں اللہ کہتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھاتے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا، جاننے والا ہے. تو اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے نا کہ اب جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ ایک پرندہ ہے جو ایک طرف جا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے نا. ایک جانور ہے، وہ یا تو دائیں جا رہا ہے، یا تو بائیں جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کس چیز کی تلاش میں جا رہا ہے. صرف اور صرف وہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ اس طرف جا رہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ایک جانور اپنے اوپر اس کا رزق جو ہے وہ سوار کر کے پھرتا ہے؟ نہیں. کیا ایک چڑیا کے اوپر اس کا کھانا پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ روز صبح اٹھتی ہے، اس کا تلاش کرتی ہے، اور اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رزق عطا کرتے ہے نا. تو اللہ وہی کہہ رہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان جانوروں کے پاس، ان پرندوں کے پاس ان کا رزق تھوڑی نہ ہے کہ ان کے سامنے سامنے پڑا ہوا ہے، یا ان کے اوپر اٹھاتے تھوڑی نہ پھرتے ہیں وہ لوگ. حالانکہ اللہ کیا کرتے ہیں، ان کو ان کا رزق جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اور اللہ ویسے ہی ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے رزق کو عطا کرتے ہیں، اگرچہ ہم کیا کریں، تھوڑی سی ہم کو کیا کرنی ہے، ہم کو بھی محنت کرنی ہے، ہم کو بھی تھوڑی سی کیا کرنی، کوشش کرنی ہے نا.
جیسے وہ چڑیا صبح اٹھ کر نکل جاتی ہے رزق تلاش کرنے کے لیے، ویسا ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اپنے رزق کو تلاش کرنا ہے، اس کو کمانا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر اس کو اللہ ہم کو کیسے عطا کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں، کتنا عطا کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم کو کیا کرنی ہے، ہم کو کوششیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ ویسے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جانور ہیں سب کی روزیاں اور اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوچے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، بس کچھ واضح کتاب ہے جو کیا ہے موجود ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کیا جانتا ہے، ہر زمین اور آسمان پر چلنے پھرنے والے جانور۔ آج کے ٹائم میں بھی، ابھی بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے سارے جانور اور سارے پرندوں کے جو ہے ویرائٹیز کو، ان کی اسپیشیز کو جانتے ہیں نا۔ کئی لوگ جو ہے کئی مرتبہ ہم کو جو ہے نئے نئے جانور ملتے ہیں، نئے نئے پانی میں جو ہے مچھیاں پائی جاتی ہے، نئے نئے آسمان میں چڑیا پائے جاتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ جانتے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہی ہے ایک واحد جو کیا ہے سارے جانور، سارے پرند، سارے انسان جو ہے مکمل طور پر اللہ جو ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وہی نہیں، اللہ جو ہے ان سب کے جو ہے سونے کی، رہنے کی جگہ، ان کی سونپے جانے والی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے نا۔ پانی میں رہنے والی سب سے بڑی مچھی سے لے کے دنیا میں پائے جانے والی سب سے چھوٹی چیز تک اللہ جو ہے ان سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ ایک ڈسٹ پارٹیکل لے لے، ایک چیٹی لے لے، ہے نا، اللہ جو ہے وہ سب کو کیا کرتے ہیں رزق پہنچاتا ہے۔ جو بڑی بڑی مچھیاں ہوتی ہے جو پانی میں ہوتی ہے، ان کا رزق اللہ ان کو پانی کے اندر ہی پہنچاتا ہے۔ سب سے بڑی مچھی کا سوچو، کھانے کا جو ہے وہ کتنا کھاتی ہوگی، وہ اس کو کتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہوگی، لیکن اللہ اس کو پیٹ بھر کر روز کھلاتا ہے، ہر وقت جب اس کو بھوک لگتی ہے۔ اللہ اس کے پاس کیا کرتے ہیں، اس کے مچھی کو جو ہے، اس کے غذا کو جو ہے اللہ اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا یقین کس پر ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ اس کا یقین کس پر ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ اندر جھیج کو ہے اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، ان کا رزق کیا ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، تو اللہ ان کا رزق جو ہے وہ ان کو زمین پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ جو ہے ان کا رزق جو ہے وہ ان کو پہنچا دیتا ہے نا۔ کچھ ہوتے ہیں نا، سب کا کیا ہوتا ہے، سب کا الگ الگ ہوتا ہے رزق کا ذمہ، تو اللہ جو ہے ہر انسان کو اس کے حساب سے جو ہے وہ رزق کیا کرتے پہنچا دیتے ہیں۔ جانور کو جو ہے وہ آسمان والے جانور کو جو ہے ان کا رزق پہنچاتا ہے، پانی والے کو ان کا، اور جس کو جتنا مقدار چاہیے ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا پہنچاتا ہے۔ اگر کسی کا ایپیٹائٹ، ان کا غذا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اللہ ان کو اتنا زیادہ مچھی پہنچاتا ہے، اگر کسی کا کم ہے تو اللہ اس کو اتنا کم پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا نا کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کیا کر دیتے ہیں، ایک چیز کا جو ہے وہ انتظام کر لیتے ہیں، ہے نا۔ ایک اولاد اللہ ہم کو دیتا ہے، اس کے پہلے اللہ کیا کر دیتا ہے، اس کے کھانے کی غذا ماں کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کیا کر دیتے ہیں، ماں کو پہلے ہی دودھ دے دیتے ہیں نا۔ اولاد آنے سے پہلے اللہ کیا کر دیتے ہیں، بچے کا جو ہے وہ کھانے کا جو انتظام اللہ کر دیتے۔ جب وہ بچہ اللہ جب اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو اس کا بھی کھانے کا غذا اس پیٹ کے اندر کون پہنچاتا ہے، صرف اور صرف اللہ۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ 9 مہینے بچے کو کیسے اللہ پیدا کرتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے، ایک خون کا نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، یہ سب کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ آتے ہیں نا۔ تو اس کو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، ان کو کھانا پہنچاتے ہیں، جب تک وہ کیا نہیں کرتے، دنیا میں نہیں آتے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں، ماں کو جو ہے آٹومیٹکلی اس کی اولاد کا کیا کرتی ہے، کھانا پہنچا دیتے، کہ جو ہے اس کو کسی سے پوچھنا نہ پڑے نا، سب انتظام جو اللہ اس کے لیے پہلے سے کر دیتے۔ تو ہم کو کس پر بھروسہ رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ پر۔ اللہ الرزاق ہے، اپنے رزق کا جو ذمہ ہے ہم کو کس پر رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ۔ گویا کہ انسان کو صرف کیا کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اگرچہ ایک انسان اپنے رزق سے بھاگے جیسا کہ انسان اپنی موت سے بھاگتا ہو،
ہم کیسا موت سے بھاگتے ہیں نا اپنی، جب ہم کو پتا ہے کہ ہاں یہ چیز کروں گی تو میں مر سکتی ہوں، یا یہ چیز کرنے سے میری موت آ سکتی ہے، یہ چیز میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس چیز سے بھاگتا ہے. ہم سب کیا کرتے ہیں؟ موت سے بھاگ رہے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک انسان اس کے موت، اس کے رزق سے بھاگ رہا ہو، جیسا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ موت سے بھاگتا ہے، تو اللہ پھر بھی اس کا رزق اس کو پہنچا دے گا جیسا اس کی موت جو ہے وہ اس کو آ جاتی ہے. چاہے ہم موت سے کتنا ہی کیوں نہ بھاگ رہے ہو، جس دن، جس وقت، جس پل ہماری اللہ نے موت لکھی ہوگی وہ کیسے بھی آئے گی، کہیں پہ بھی آئے گی، کس حال میں بھی آ سکتی ہے، رائٹ. تو ویسے اللہ کہتے کہ چاہے انسان رزق سے کتنا بھی کیوں نہ بھاگ رہا ہو، وہ چاہے رزق سے اتنا ہی کیوں نہ بھاگ جائے، اس کا رزق اگر اس کا اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ کہیں بھی ہو اس کو جو ہے وہ مل جائے گا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کو رزق کی تلاش ہی نہیں کرنی ہوتی. کتنی مرتبہ کیا ہوتا ہے نا، رزق ہمارے پاس اپنے آپ چل کر آ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم خالی سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، یا ہم سوچتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ کسی بھی وقت کیسے بھی اللہ کرا دیتا ہے. تو اسی لیے ہم نہیں جانتے نا کہ اللہ جو ہے وہ کیسے ہمارے رزق کو جو ہے وہ پورا کرے. اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الرزاق ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہم کو کیا کرنی ہے؟ ہم کو کوششیں کرنی ہے، ہم کو محنتیں کرنی ہے، اور ہم کو کیا کرنی ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے نا. اور پھر اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اس چیز کی توفیق دیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس صفت کو جاننا ہے، اس صفت پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ الرزاق ہے نا. تو ہم کو اس بات پر جو ہے وہ ایمان لانا ہے، ہم کو اس پر یقین رکھنا ہے، ہم کو محنتیں کرنی ہے، ہم کو کوششیں کرنی ہے، اور پھر اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ ہم کو توفیق دیں گے. تو جب آج ہم اس صفت کو سیکھیں گے، اس کو جانیں گے بہنوں، تو ہم اس یقین کے ساتھ جانیں گے کہ اللہ جو ہے وہ رازق ہے. دعا ہم صرف اللہ ہی سے کریں گے، کیونکہ ہم اس بات پہ پختہ یقین کریں گے کہ رازق دینے والا تو رازق سے مانگیں گے. ہم جو ہے عبادتیں صرف اس کی کریں گے اور کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کے باقی اعمال جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے سورہ رات کی آتی ہے آیت نمبر 26. سورہ رات کی آیت میں اللہ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریحوا بالحیات الدنیا وما حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، مست ہو گئی، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پہنچی ہے یا حقیر ہے. میں سمجھاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ صرف ایک سامان ہے، صرف ایک حقیر سامان ہے، بہت ہی کم، بہت ہی چھوٹا. کیونکہ دیکھیں ہماری جو دنیا کی ضروریات ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے. چاہے ہم کتنا بھی ہرس کیوں نہ کر لیں، چاہے ہم کتنا بھی ہرس کیوں نہ کر لیں کسی بھی چیز کو پانے کا، وہ جو ہے اللہ کہتا ہے پھر بھی بہت چھوٹی ہرس ہے تمہاری جو دنیا کی مانگنے کی جو چیزیں ہیں نا، دنیا کی جو تمہاری ہرس ہے وہ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے. تو مثال کے طور پر ایک انسان کتنا کھانا مانگے گا، ایک انسان کتنا ہی کھانا اللہ سے مانگے گا، اتنا ہی کھا سکتا ہے اس کے بعد وہ جتنا اس کا پیٹ کھا پائے، ہے نا. ہم زیادہ نہیں کھا سکتے، ہم بیمار پڑ جائیں گے. ایک انسان کتنا ہی مال مانگے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اس کے پاس ہر چیز ہوگی، پھر وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ کتنا ہی ہم اللہ سے گھر مانگیں گے. چاہے میں ایک 10 کمرے کا گھر ہی کیوں نہ لے لوں، میں ایک انسان ہوں تو مجھے تو ایک ہی کمرہ کام آنے والا ہے. تو ہماری دنیا کی ہرس بہت محدود ہے، میں اس کا مکمل طور پر استعمال کر ہی نہیں پاؤں گی، چاہے اللہ مجھے کتنا بھی عطا کیوں نہ کرے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ضروریات ہے نا بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، چاہے ہم کتنا بھی ہرس کیوں نہ کر لیں، کیونکہ ہم کتنا ہی کھا لیں گے، کوئی انسان کتنا ہی پہنے گا، کوئی انسان کتنے ہی پلنگ جو ہے اس کا استعمال کرے گا. اللہ کہتے ہیں جو آخرت ہے نا اس کا رزق جو ہے اس سے بڑھ کر دیا جائے گا تم کو، اور وہاں ہم کو جتنا بھی دیا جائے گا نا وہ جو ہے اس سے ہم کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی اگر اللہ ہم کو بہت زیادہ کھانا بھی دے دے اور ہم اس کو کھا لینا تو ہماری جو کھانے کی جو ہے کوئی مدت نہیں ہوگی،
یہ نہیں ہوگا کہ ارے میرا پیٹ بھر گیا، ویسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جنت میں، آخرت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہم چاہے کتنا بھی کھا لیں، نہ ہمارا پیٹ بھرے گا، نہ ہم بیمار ہوں گے، نہ ہم بھوکے رہیں گے. یہ رزق جو ہے اللہ ہم کو عطا کریں گے، آخرت میں عطا کریں گے. تو اس کے مقابلے میں دنیا کا کیسا ہوگا نا، چھوٹا سا ہے، بہت محدود ہے. پھر تو انسان جو ہے، ایک انسان ہم کیسے ہے نا کہ ہم کو اللہ جتنی چیز زیادہ دیتا ہے نا، ایک وقت میں کیا ہو جاتے ہیں، اس سے بور ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ ہم ایک چیز کو گھڑی پا کے نا، ایک کھانا بھی کھا کے انسان ایک وقت آتا ہے کہ بور ہو جاتا ہے انسان. بوریات ہوتی ہے دنیا میں کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی چیز جو ہے ہم روز کھا رہے ہو، یا میں روز باہر کا کھانا کھا رہی ہوں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بور ہو جاؤں گی، کہ میں بس تھک گیا باہر کا کھا کے، ہے نا. لیکن آخرت میں ہم جتنا بھی، آخرت میں نا کوئی بوریات ہے ہی نہیں. آخرت کیسی ہوگی؟ پہلے تو ہمیشگی کی ہوگی، اور آخرت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ ہمیشگی کی بھی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے انسان کو اللہ جتنا بھی عطا کر لے کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اگر دنیا میں جو ہے پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ ہو، پوری زمین کا کوئی مالک ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کہاں جانا ہے؟ اسی زمین میں لوٹ کر جانا. تو کتنا ہی ہرس کرے گا وہ، کتنا ہی مانگے گا، کتنا ہی حکم چلائے گا وہ، کیونکہ وہ تو کیا چھوٹی سی زندگی ہے. وہ آخرت کیا محدود ہے. آخرت کیسی؟ ہمیشگی کی ہے. وہاں کا مالک کیا ہے؟ زیادہ مدت تک، زیادہ وقت تک، زیادہ پانے والا ہے. دنیا کا مالک کو کیا ملے گا؟ ذرہ برابر ملے گا آخرت کے، کیونکہ ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے اور اسی زمین میں لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ سب کو یہ بات کلیئر ہے. ایک سیکنڈ میں اس کے بعد جو ہے اللہ سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے خوشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ گنہگاروں کو بہت عطا کر دے. دنیا میں ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے کیوں، وہ تو ایمان والا نہیں ہے، وہ تو شرک کر رہا ہے، وہ تو کافر ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنا مال کیوں، پھر بھی اس کے پاس اتنا بڑا گھر کیوں، پھر بھی اس کے پاس ہر چیز کیوں. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اللہ ایمان والے کو اس کے مقدار میں کم عطا کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کہ میں کس کو کتنا دوں، کیسے دوں، کب دوں. میں چاہوں تو بڑھ کر دوں، چاہوں تو روک دوں، چاہوں تو کم دوں. یہ جو ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ جب اللہ ایمان والے کو تنگی دے، یہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ایمان والا کیا کرے؟ اس سے مانگے، ہے نا. اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ سے مانگنے والے بنے. جب انسان کو اللہ تنگی دے گا، جب اللہ انسان کو پریشانی دے گا، تو ہم سب کیا کرتے؟ اللہ کے بارگاہ میں گر ہی جاتے، چاہے ہم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو. ہم کیا کرتے؟ اللہ سے مانگ ہی لیتے. تو یہ جو ہے اللہ کا کیا ہے؟ ایمان والے کو فائدہ پہنچانا ہے. لیکن ہم جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے. ویسے ہی سورہ شورا میں آیت نمبر 12 میں اللہ کہتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہے، جس کی چاہے روزی خوشادہ کر دے اور تنگ کر دے. یقیناً ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. تو وہی چیز کو اللہ ایک اور آیت میں بیان کرتے کہ اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو زیادہ دے، کبھی اللہ اس کو زیادہ سے کم دے، کبھی اللہ چاہے تو اس کو عطا ہی نہ کرے. تو ہم کبھی کبھی کیا سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مال کو جمع کرتے یہ سوچ کے کہ میرے پاس تو اب بہت ہے، کہاں جانے والا. اللہ چاہے تو اللہ ہمارے بہت کو بھی کم کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو انسان کیا کرتا ہے؟ بہت مال جمع کرتا ہے، بہت مال جمع کرتا ہے یہ سوچ کر کہ کہاں جائے گا، میرے پاس تو بہت پیسہ. پھر انسان کی زندگی میں کیسی پریشانی آ جاتی ہے جہاں پر اس کو وہ سارا مال جو ہے گوا دینا پڑتا ہے. کبھی کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، اس میں کیا سارا مال چلا جاتا ہے. تو مال کو دینا، مال کو چھیننا، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہم کو اپنی روزی کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے، اور ہم کو اللہ پر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ اللہ میرا رزاق ہے نا، وہ مجھے رزق دے گا، اور میرا رزق کسی کے پاس نہیں جائے گا. یہ بات کا ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. ویسے ہی سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں اللہ کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی خوشادہ کر دے
اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں، اس چیز پر یقین لانا ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بھی کیا کر سکتے، صرف اور صرف ہم یاد رکھیں کہ ہم بھی صرف اور صرف کیا کر سکتے، کوشش ہی کر سکتے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس کوشش کو کرنا ہے، پھر عطا کرنا اور نہ عطا کرنا وہ کس کے ہاتھ میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ حلال روزی کو چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کو تنگی آ جائے گی، وہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے حلال روزی کی یہ سوچ کر کہ تنگی آ جائے گی، ہے نا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان حرام کام میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا سارا تو میں کما رہا ہوں اس حرام ذریعے سے، یا وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے آلریڈی، اور جب اس کو سامنے ایک حلال کام کا جو ہے اس کو اپورچونٹی ملتی ہے کہ اس کو حلال کام جو انسان دیتا ہے، تو اس وقت کیا سوچتا ہے نا کہ اس میں تو کیا پیسے مجھے منافع کم مل رہا ہے تو میں یہ کیوں کروں، ہے نا۔ ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ منافع کم مل رہا ہے تو میں یہ کیوں کروں، جب میں اتنا اچھے آلریڈی کر رہا ہوں، جب مجھے اس حرام کام سے اتنا مال مل رہا ہے تو میں جو ہوں میں اپنا کام کیوں چھوڑوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تم جو ہے حلال رزق کرو گے تو اللہ تم کو اس میں برکتیں دے گا، حرام جو رزق ہوتا ہے اس میں کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے نقصان ہے، اللہ جو ہے اس کو چھین لے گا۔ اللہ جو ہے وہ ہر طریقے سے عطا کرتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اللہ ہم کو کیسے بھی جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جو مشرکان مکہ تھی، تو وہ وقت پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی بات کو نہیں سنتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اللہ کی سن لیے اور پھر ہم نے کیا کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیے، تو ہماری رزق میں کیا ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی۔ وہ کیا سوچتے تھے کہ ہم اگر اللہ کی باتوں کو سن لیے تو ہمارے رزق میں کیا ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ کیا تھا، ان کا وہم تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے یہ سوچ کر نافرمانیاں کر لیتے تھے، ایسی نافرمانیاں کہ وہ اللہ کو ناراض کر کر انسان کو خوش کرتے تھے، صرف اور صرف کس کے لیے، مال کے لیے، اس رزق کو پانے کے لیے۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے ان سے، مثال کے طور پر کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کیا لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، سود میں لین دین کر رہا ہے، لیکن صرف اس مال کو پانے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے، اللہ کے اوپر اس انسان کو، اپنے رزق کی، اپنے مال کی خواہشات کو رکھ کے وہ بھی کیا کرتے، اس سود کے کام میں لگ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ تو اللہ کہتے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے کیا ہے، غلط ہے، یہ تمہارے لیے بری چیز ہے، حلال کی تھوڑی کمائی بہتر ہے حرام کی بہت سی کمائی سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھنا ہے کہ تم کو حرام کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے نا کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا نہیں آئیں گے، انویسٹرز نہیں آئیں گے، ہمارے پاس تجارت کے لیے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی چیز کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہوں، جیسے کہ اللہ نے مسجد الحرام کو کیا کر دیے تھے، اللہ نے ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کرے تھے کہ میں تم کو مکہ میں ہر طریقے کا پھل اور رزق سب پہنچاؤں گا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ مکہ کی زمین کیسی ہے نا، مکہ کی زمین ریتوں والی ہے، لیکن ایسا کوئی پھل نہیں ہے جو مکہ کے شہر میں ابھی بھی نہ پایا جائے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا۔ تو اللہ نے آج تک مکہ شہر میں جو ہے اس کو امن والی رکھی، اور اللہ نے آج تک مکہ شہر میں جو ہے ہر طریقے کا رزق کو پہنچایا ہے۔ اللہ ہر طریقے کا پھل جو اس کو مکہ میں پہنچاتا ہے، حالانکہ ہر چیز جو ہے وہاں پر نہیں اگتی۔ ہمارے رزق کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے کس کے، صرف اور صرف اللہ کے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ ہوتا، یہ فلانا انسان نہیں ہوتا تو شاید میں بھوکی مر جاتی، یعنی کتنی بار ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے نا جب ہم بہت بھوکے ہوتے ہیں اور کوئی ہم کو لا کے 2 روٹی دے دیتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ ارے اچھا ہوا یہ انسان ہے ورنہ آج تو میں بھوکی مر جاتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے تو میرے پاس آج کھانا ہے، یہ انسان نہیں رہے گا تو مجھے کوئی کھلانے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے بہن۔ رزاق اللہ ہے، روٹی وہ بھلے وہ انسان ہم کو روٹی دے رہا ہے، لیکن اس کو ذریعہ رزق کا کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اس کو وہ 2 روٹی زیادہ کس نے دیا، اللہ نے دیا کہ وہ تم کو لا کے روٹی دے سکے، سمجھے۔ تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ وہ انسان رہے یا نہ رہے، میرا اللہ تو الرزاق ہے، وہ مجھے پھر بھی رزق پہنچائے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے ایمان جو اللہ کو کیا چاہیے، اپنے بندوں سے چاہیے کہ ہم یقین کس پر رکھے، صرف اور صرف اللہ پر رکھے۔ جیسے کہ دیکھو بہت سارے جانور ہوتے ہیں، ہر جانور جو ہے وہ الگ الگ کھاتا ہے نا،
کچھ زمین کے اندر کے کیڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے. کیا ہم کبھی سوچیں کہ زمین کے اندر پائے جانے والے باریک باریک کیڑوں کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ ان چڑیاؤں کے جو بچے ہیں ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جو پہاڑوں میں جانور ہیں ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جو پہاڑوں کی چوٹی پر ہے ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جو صحرا میں جانور ہے ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ جو سمندر کی گہرائیوں میں جانور ہے ان کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ کون دے گا؟ صرف اور صرف تمہارا رب دے گا. کوئی انسان نہیں ہے نا جو پانی کے اتنے تہ میں جا کر رزق پہنچا کر آ جائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف تمہارا رب ہی کر سکتا ہے. بہنوں کیا ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا بھی رزق جو ہے وہ اللہ پہنچاتا ہے؟ شیطان بھی جو ہے وہ اللہ سے رزق مانگتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ شیطان کا جو رزق ہے وہ کیا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے شیطان کا رزق کیا ہے؟ تو شیطان نے بھی ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے اپنا رزق مانگا تھا. جب اللہ نے ہر کو رزق دے دیا تھا تو شیطان نے بھی اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرے رزق کا کیا، میرا رزق کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا بندہ میرا نام نہ لے وہ تیرا رزق ہو جائے گا. یعنی ہر وہ چیز جس کے پہلے انسان بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے، وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ شیطان کا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم گھروں میں اس چیز کی تاکید کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ اس چیز کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، ہم خود بھی عمل میں لائیں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہر کام سے پہلے، اچھے کام سے پہلے بھی رزق. میں نے کیا کہا نا، ہر وہ چیز جو اللہ ہم کو پہنچاتا ہے وہ رزق ہے، صرف وہ کھانا نہیں ہے. ہمارا ذہن، ہمارا عقل، ہماری حکمت، ہماری ہدایت، ہمارا جو اسپیشل کوالٹیز، ہمارے ٹیلنٹ، کوئی کھانا پکانے میں اچھا ہے، کوئی کام میں اچھا ہے، کوئی کپڑوں میں اچھا ہے، کوئی ہر چیز، ہر انسان کی کیا اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے نا. کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے، کسی کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی صفائی میں اچھا ہوتا ہے. تو ہر انسان کو جو اللہ نے ایک مخصوص کوالٹی دیا ہے نا، وہ بھی تمہارا اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. کیونکہ جس انسان کا ذہن اچھا ہے وہ اس سے کیا کر سکتا ہے؟ اس ذہن کا استعمال کر کے مال کما سکتا ہے. جو پڑھائی میں اچھا ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایک مخصوص کوالٹی اللہ نے دی ہے جو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو رزق دیتا ہے. تو ہم کو ہر چیز میں کس کا نام لینا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے، ورنہ وہ رزق کس کا ہو جائے گا؟ شیطان کا. نا کتنی مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ہم کو کوئی چیز سکھاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ فلانا انسان نے ہم کو سکھایا تو ہی میرے کو جان، تو ہی میں سیکھ پائی. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم شرک کر بیٹھتے ہیں. تو ہم کو اس رزق پر کس کا نام لینا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے انشاءاللہ. تو اللہ جو ہے وہ صرف ہم کو عطا کرتا ہے، اللہ جو ہے ہم سے کچھ بھی نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اللہ صرف دیتا ہے، اللہ نہیں لیتا. ان جانوروں کو بھی جو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون، بلکہ اس کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. سبحان اللہ. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم. یعنی جو ہے اللہ کو ہمارا گوشت نہیں پہنچتا. جب ہم قربانی کرتے، گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم، ہمارے رشتہ دار. خون کہاں جاتا ہے؟ وہ تو بہہ جاتا ہے. ہڈیاں کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی کہیں چلی جاتی ہے. تو جاتا کیا اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے، تمہاری پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ کے پاس جاتی ہے. تم اللہ کا نام لے کر کاٹ رہے ہو، اس کے ڈر سے کاٹ رہے ہو، اس کے طریقے سے کاٹ رہے ہو، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم ہی کھاتے ہو. اللہ کو صرف تمہارا کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے. اللہ کو ہم سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ کو نہ ہمارے نماز کی ضرورت ہے، نہ ہماری دعاؤں کی، نہ ہماری تسبیحات کی، نہ ہمارے کوئی بھی چیز کی جو ہے اللہ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ہم کو جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ضرورت ہے بہنوں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ ہم کو عطا کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اللہ جو ہے وہ ہم سے کچھ بھی نہیں لیتا. یہ ہم جو ہے اس کو یاد رکھے. تو جب بھی انسان صدقہ خیرات کرے، جب بھی انسان کوئی بھی ایسی چیز کی نیت کرے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں یہ اللہ کے لیے کری ہوں، اپنے فائدے کے، اپنے بھلے کے لیے. ہمارا مسکرانا
کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکرانا یا سلام کرنا یا کیا کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے نا، اچھے سے کسی کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنا، یہ سب بھی کیا فائدہ دیتا ہے؟ ہم کو دیتا ہے. اس کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا بدلہ جو ہے اللہ ہم کو اس سے بہتر دیتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، اللہ ہم سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ ہم کو کیا کرتے؟ عطا کرتے. ویسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ کہتے ہیں اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے خود روزی دیتے. آخر میں بول حلا پرہیزگار ہی کا ہوگا. یعنی اللہ کہتے کہ تم کیا کرو؟ نماز کی تاکید کرو اپنے گھر والوں کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، بڑا کرو، اچھی نوکری پر لگاؤ، پیسے کماؤ، مال جمع کرو، بنگلے بناؤ، گاڑیاں لو. نو، اللہ سے نماز سکھاؤ گھر کو. پہلے تم نمازی والا گھر ہوگا نا، برکتیں میں بھیجوں گا. تم سب جب نماز پڑھو گے، فجر میں اٹھو گے، دوسروں کو اٹھاؤ گے، رزق میں پہنچاؤں گا. اللہ کہتے ہیں نماز سکھاؤ، اللہ کہتے ہیں نماز کی تاکید کرو، رزق میں پہنچاتا ہوں. مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے، تمہاری نمازی بھی مجھے نہیں چاہیے، پر اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ ایمفسائز کرے کہ تم اس کی تاکید کرو اپنی اولاد کو کہ وہ نماز پڑھیں گے، تمہارا گھر نمازی ہوگا تو برکت رحمتیں میں دوں گا، رزق میں پہنچاؤں گا. تم خالی بھروسہ کر کے دیکھو میرے پہ. اللہ نے کبھی اس چیز پہ ایمفسائز نہیں کیا کہ مال کے پیچھے بھاگو، مال کو کماؤ، مال کے مال. ہم دنیا نے ہم کو کیسا بنا دیا نا کہ دنیا مال والوں کی ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس کیا ہے؟ غرور. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے نا. ہم بھی ویسے ہی ہے، ہم اسی کی عزت کرتے جس کے پاس مال ہے. اس نے اچھے کپڑے پہنا، وہ مالدار ہے، ہم اس کی عزت کرتے. جو غریب ہے ہم اس کی کیا نہیں کرتے؟ عزت نہیں کرتے. امیر آتے تو ہم ایک الگ پلیٹ میں کھلاتے ہیں، کوئی کم درجے کا آتا ہے ہم اس کو الگ پلیٹ میں کھلاتے ہیں نا. ہم کیوں یہ ڈفرینشیٹ کرتے مال کے اوپر ہی؟ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کیا. اللہ نے نہ اس کی کبھی ہم کو تاکید کی، نہ اللہ نے کبھی ہم کو اس کے بارے میں سمجھایا. اللہ نے تو کہا کہ نمازی، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ نمازی ہے نا، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ اللہ کے سامنے اس سے بڑھ کر ہے، اس سے جس کے پاس دنیا کی سارا مال ہی کیوں نہ. ایک راجا کے آگے کون اچھا؟ وہ جو نماز پڑھتا ہو، وہ جو تقوی والا ہو اللہ کے لیے. تو ہم غلط کی طرف جا رہے، ہم غلط کو جو ہے وہ صحیح سمجھ کے ہم ان کی کیا کرے؟ واہوائی کرتے. ہم ان کو پسند کرتے، ہم ان کو عزت دے رہے جن کو اللہ نے عزت نہیں. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو مال نہیں دیتا. یہ چیز جو ہے ہم اپنے دماغ سے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ کلیئر کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو جو ہے ہمارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو صرف ہمارا تقویٰ چاہیے. رزق جو ہے ہم پا کے کبھی کبھی ہم کیا ہو جاتے؟ اللہ سے دور چلے جاتے. کیا دین پہ چلنے والے کا ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑانے لگتے. یا جب ہمارے پاس مال آ جاتا ہے یا رزق آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کو ہم سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں نا. ہم نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جب مال آ جاتا ہے نا تو ان کا جو ہے چلنے پھرنے، بات کرنے کا پورا ہر چیز بدل جاتی ہے. وہ ویسے نہیں رہتے جیسے وہ کیا تھے ہمارے ساتھ پہلے تھے. ہم دیکھیں گے ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آ جائے گا، وہ صحیح سے برتاؤ نہیں کریں گے، صحیح سے بات نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ کیا نہیں کریں گے؟ اپنے سے کم یا حقیروں کو پسند نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو جو ہے اس چیز کو اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان چیز سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ہم کو جو ہے مان آنے کے بعد بھی جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہم کو وہی مرتبہ، وہی درجہ ویسے ہی کہ دیکھو چاہے میرے پاس دنیا کا کتنا بھی مال، کتنا بھی رزق کیوں نہ آ گیا، اللہ کے مقابلے میں پھر بھی میں کیا ہوں؟ کم ہوں. اللہ کے مقابلے میں کیا ہوں؟ پھر بھی کم ہوں، ہے نا. آخرت کے مقابلے میں اللہ نے کیا کہا نا کہ تمہاری ہر خواہش، ہر حرص کیا ہے؟ محدود ہے، بہت چھوٹی ہے. تو ویسا ہی میرا دنیا کا سارا مال میرے پاس ہونا بھی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی تجوری کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی کم ہے. تو میرا ہر چیز کو پا لینا اس چیز کا باعث نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ کامیاب ہوں. اس کے بعد جو ہے ہم حلال اور حرام کا خیال رکھیں گے. رزق کے لیے، صرف پانے کے لیے ہم اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے.
صرف یہ کیونکہ اس چیز میں ہم کو فائدہ مل رہا ہے، مال زیادہ مل رہا ہے، ہم حرام کام نہیں کریں گے یا اس چیز کو نہیں کریں گے جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تجارت کے بارے میں ایک آیت آتی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خیر و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت میں ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم رزق کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم کو کام ہے، ہم کو کمائی ہے، آفس کا وقت ہے، پڑھائی کا وقت ہے، یا مجھے اس چیز سے مال لینے جانا ہے، یا مال کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، ہم کیا کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ نماز کے لیے تم اس رزق کو چھوڑ دو لیکن نماز کو مت چھوڑنا۔ ہم دیکھو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم حلال، ہم حرام کے پیچھے، ہم چھوٹی سی کمائی کے پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں، حلال کام کو، فرض کام کو چھوڑ کے ہم کیا کر دیتے ہیں، اس مال کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس چیز پر غور و فکر کریں گے کہ رزق سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنے حلال اور حرام کی جو ہے ہم فرق کو جو ہے وہ سمجھیں گے اور اس کو جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور خطبہ میں سننے والے کچھ لوگ نے کیا کہ کچھ تجارتی، یعنی وہ وقت کیا ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ جو ہے وہ آتے تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، مال خریدتے تھے، مال بیچتے تھے نا، وہ سسٹم چلتا تھا۔ تو جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا، نماز چل رہی تھی، اور وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہوئے، وہ آئے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے وہ لوگ خطبے کو اور نماز کو چھوڑ کر چلے گئے اس ڈر سے کہ ہمارا جو ہے وہ چیز چھوٹ نہ جائے، یا ہم کو وہ چیز ملے نہ، یا ہم جو ہے وہ چیز بیچ نہ پائے۔ تو وہ لوگوں نے اس کے لیے کیا کہ جمعہ کی نماز اور خطبے کو چھوڑ دیا، وہ ڈر سے کہ وہ کیا ہو جائے، شاید ختم ہو جائے گا مال یا ختم ہو جائے گی وہ چیز۔ تو پھر اللہ نے کیا کیے تھے، اللہ نے سورہ جمعہ کی آیت اتارے تھے کہ جمعہ کی نماز ہو تو تم اس کام کو، اس تجارت کو چھوڑ دو لیکن نماز کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کو، اللہ کی نماز کو جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کے لیے مت بھولنا۔ اور ویسے ہی کچھ اسباب ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، رزق کو دور کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلی چیز جو ہمارے رزق کو دور کر دیتا ہے وہ ہے ناشکری۔ پہلی چیز جو ہمارے رزق کو دور کر دیتا ہے وہ ہے ناشکری۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہم کو بہت عطا کرتا ہے لیکن ہم اللہ کا شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں یہ بھی ہو جاتا تو، یہ بھی مل جاتا تو، یہ بھی ہو جاتا تو۔ اللہ ہم کو دیتے ہیں ایک، ہم دو کی رزق کرتے، اللہ نے ہم کو دیا دو، ہم سوچتے ہیں کہ تین ہی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے، ہرس کرتے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، میں رزق کو دور کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ دوسرے، وہ جو گن گن کے مال کو رکھتے ہیں اور اس کو نہیں خرچ کرتے یہ سوچ کے کہ مال ختم ہو جائے گا، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، گن گن کے مال کو جمع کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ مال ختم ہو جائے گا، وہ لوگ کو بھی اللہ کیا نہیں کرتے ہیں، مال یا رزق عطا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جو ہے مال اور رزق کو جو ہے وہ عطا نہیں کرتے ہیں۔ رزق کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی بھی کرو تو اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رزق بڑھے تو کیا، ہم رزق بڑھانا ہے تو ہم کیا کریں، اگر کم از کم ہم اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے نا تو بھی اللہ کیا کریں گے، ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ تو ہم جو ہے رزق کی اتنی فکریں نہ کریں انشاءاللہ۔ ہم کو کس کی فکر کرنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، تقوی، ایمان کی فکر۔ صدقہ خیرات ہم کو خوب کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے جو ہے پہلے تو ہم کو ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ ہم کو اتنی برکتیں دیتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات کرنے سے پریشانی اور آزمائشوں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہم کو کس چیز سے بچنا ہے، ناشکری سے اور مال کو جمع کرنے سے، اور جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، صدقہ خیرات میں رکنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھو جب متقیوں کے بارے میں اللہ نے آیت بھیجی تو اللہ نے کیا کہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کون؟ متقی لوگ. اللہ کہتے ہیں جو لوگ غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم رکھتے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے. تو اللہ نے کیا کہا؟ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق اور مال میں سے خرچ کرے، وہ نہیں جو کیا کرے؟ مال کو جمع کرے اور خرچ نہ کرے، ہے نا. تو اللہ نے کس کو پسند کیا ہے؟ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ مال کو اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو کیا پکارا؟ اللہ نے ان کو تو متقی کا درجہ دیا، تقوی والوں کا درجہ دیا، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کا رزق کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کا ہے، اور آخرت کا رزق جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کا ہوگا. مومن کا مرتے وقت ہی اس کا رزق کے ساتھ استقبال ہو جاتا ہے. جب ہم مر جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رزق کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ الوداع کہہ دیتے ہیں. ہمارا رزق جو ہمارے پاس نہیں رہتا اس کے بعد، ہے نا. سورہ واقعہ آیت نمبر 88 میں اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيَّاحٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. پس جو کوئی بارگاہ الہ سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائے ہے اور آرام والی جنت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ مومن انسان، دیکھو جو بھی مومن انسان ہوتا ہے جب مر جاتے ہیں تو ہر انسان اپنا رزق جو ہے دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا. ہمارا استقبال ہو جاتا ہے دنیا سے بھی اور رزق سے بھی. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ جو مومن بندہ اللہ کی بارگاہ سے بہت قریب تھا تو اللہ کہتے ہیں میں ایک انسان کو کیا کروں گا؟ ایسے انسان کو راحت بھی دوں گا، اس کو میں غذائے بھی دوں گا، اس کو میں رزق بھی دوں گا، اس کو میں راحت بھی دوں گا، اور میں اس کو آرام والی جنت بھی دوں گا. یعنی ایسا رزق دے گا اللہ اس کو کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو. صرف وہ خواہش کرے گا اور اس کو وہ چیز مل جائے گی. دودھ کی اور شراب کی جھرنے بہے گی. ایسے بڑے بڑے پھلوں سے اللہ اس کو عطا کرے گا. اللہ اس کو بڑے بڑے سایوں میں رکھے گا. مدینے سے لے کے یمن تک جو ہے نا اتنا بڑا جو ہے ایک انگور کا صرف گچھا ہوگا جنت میں، اور ایک انگور جو ہے وہ ایسا ہوگا جس سے پورا ڈھول پورا بھر جائے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے مومن بندوں میں سے بننے کی کوشش کریں گے، متقی بنیں گے جو کیا کرتے اللہ کے راستے میں. انشاءاللہ ہم بھی مال خرچ کریں گے، ہم جو ہے حلال حرام کو سمجھیں گے، حرام مال سے دور رہیں گے، حلال مال کی تیاری کریں گے، اس کی طرف جائیں گے حالانکہ اس میں فائدہ کم ہی کیوں نہ ملے ہم کو انشاءاللہ، ہے نا. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تقوی اختیار کریں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں گے. اللہ نے مال کی تاکید یا رزق کمانے کے طریقے نہیں بتانے کے لیے کہا اپنے گھر والوں سے. اللہ نے کہا تم ان کو نماز کے لیے کیا کرو؟ بتاؤ. نماز پڑھنے کے لیے اٹھاؤ. نماز 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 کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا؟ جو گھر نماز پڑھتا ہے اس گھر میں اللہ آٹومیٹکلی کیا کرتے؟ برکتیں دیتے ہیں. ہم ناشکری سے انشاءاللہ بچیں گے اور گن گن کر مال کو نہیں رکھیں گے. صدقہ خیرات میں زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ہر چیز شروع کرنے سے پہلے، ہر رزق پانے سے پہلے اللہ کا نام لیں گے، اللہ ہی کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ اللہ ہی کیا کرتے ہیں؟ ہم کو عطا کرتے ہیں. دنیا کو ہم حقیر سمجھیں گے آخرت کے بدلے، اور دنیا میں ہی پانے کی اور دنیا میں ہی جو ہے ہر چیز کی جو ہے ہم جو ہے دنیا میں ہی ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف دنیا سے آخرت کی کیا کرنے ہے؟ ہم تیاری کرنے ہیں، ہم ویسی تیاریاں کریں گے. رزق تو اللہ نے لکھا ہے ہم کو کیا کرنی ہے؟ کوششیں کرنی ہے. تو ہم ویسی کوشش اور محنتیں کریں گے اس حلال کی کمائی کے لیے جو اللہ نے ہم کے لیے ہمارے لیے لکھتی ہے. اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہم کو عمل کرنے والا، ایمان لانے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین.